السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سبق کی سیریز میں آج ہم 25 شوال کا سبق پڑھیں گے جو ہے ریا اور اس کا علاج۔ شروع کرنے سے پہلے وہی گزارش، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ خیر، سبق کی جانب چلتے ہیں۔ ریا اور اس کا علاج۔ عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک کام لوگوں کو دکھانے کی غرض سے کرنا اور لوگوں میں واہ واہ اور جاہ و تعریف کرنا دکھاوا ہے۔ اس کو ریا بھی کہتے ہیں۔ یہ دکھاوا کئی طرح کا ہوتا ہے، کبھی زبان سے کہ آج ہم نے اتنا قرآن پڑھا اور ہم نے اتنی خیرات کی ہے اور ہم رات کو اٹھے تھے اور اتنی رکعت تہجد پڑھی ہیں۔ کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر آدمی کے سامنے آنکھ بند کر کے سر جھکائے بیٹھ گئے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور عرش پر رہتے ہیں، دنیا سے برائے نام تعلق ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ یا رکوع سجدے نوافل میں جس طرح ہمیشہ رکوع سجدہ کیا کرتا ہے، کسی کی موجودگی میں اس کی بنسبت رکوع سجدے کو لمبا کر دینا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بڑا صوفی ہے۔ یہ سب بیماری حب جاہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مخلوق کی نظر میں عزت چاہنے کی حرص سے ریا کا مرض ہوتا ہے۔ حب جاہ یعنی یہ چاہنا کہ میرا نام بہت بڑا ہو جائے یا لوگ مجھے پہچاننے لگیں۔ علاج ریا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ یہ سوچے کہ جس مخلوق کو اپنی نیکی دکھا کر عزت اور نام چاہتے ہو، نہ یہ مخلوق ہوگی نہ ہم ہوں گے، سب قبروں میں خاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کام آئے گی۔ شرح مشکات میں ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب زبیدہ خاتون اہلیہ ہارون رشید خلیفہ بغداد کا انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ ہم بخش دیے گئے ہیں۔ فرمائے کہ کیا رفاہی کاموں کی بدولت؟ کہا نہیں، وہ تو سب اپنے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، ہماری مغفرت اچھی نیتوں کی برکت سے ہوئی۔ مطلب یہ کہ رفاہی کاموں میں عزت، شہرت اور ناموری کی نیت شامل ہونے سے وہ سب اعمال ان جھوٹے خداؤں کے پاس چلے گئے، وہاں کچھ کام نہ آئے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اچھے اعمال کرتے رہنے کے باوجود قبولیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، بار بار اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ درست ہو جائیں، یعنی کہ ہماری نیتیں خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائیں، ہمارے ہر کام کی نیت میں اللہ اول ہو جائیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کا علاج کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اپنی تمام باطنی امراض کا ان سے علاج کرائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، دنیاوی کاموں کے لیے بھی اور اخروی کاموں کے لیے بھی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔